اسد نے شہر کی آخری شاہراہ کو چھوڑ کر کار کو بائیں جانب صحرا کی طرف موڑ دیا اور پھر ایکسیلیٹر پر بھرپور دباؤ ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کار سنسان سڑک پر پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ ابھی تک وہ آباد علاقوں میں سفر کر رہا تھا۔ یہ جو موڑ اس نے پیچھے چھوڑا تھا، یہ صحرا تک پہنچانے کا آخری شاہراہ اور آخری موڑ تھا۔ شہری آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ پوری رفتار سے گاڑی کو بھگائے لے جا رہا تھا۔ آگے کا بقیہ راستہ اسے اسی صحرا سے گزرتے ہوئے طے کرنا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی اس خطرناک صحرا میں اپنی گاڑی نہ لاتا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اسے اس خطرناک سفر پر نکلنا پڑا۔ اس کی کار ایئر کنڈیشنر ضرور تھی، مگر صحرا کی گرمی سے اس کے انجن پنجر ڈھیلے ہوتے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کو سفر کرتے ہوئے 6 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن منزل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تحت نظر ریت کا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ گرمی کی شدت سے اب اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے اور تھوک نگلنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سفر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کی کار نئے ماڈل کی تھی، جو اپنے پیچھے گرد اڑاتی تیزی سے سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ ریت کے ذرے گرم فضا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ کہیں کہیں ریت کے یہ بادل بگولوں کی شکل اختیار کر لیتے اور پھر تحت نظر دھند کے بادل چھا جاتے۔ یوں بھی صحرا کا سفر آسان نہیں ہوتا، اور جب اس سر و سامانی میں شروع کیا جائے تو باعث زحمت ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اسد کو یہ سب سوچنے کا وقت ہی کہاں ملا۔ وہ تو بس اطلاع ملتے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی کار ہوا سے باتیں کرتی اڑتی چلی جا رہی تھی۔ تارکول کی چکنی شفاف سڑک پر دھول اور غبار کے بادلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تپش کی وجہ سے سڑک پر سراب سا بند اور بگڑ رہا تھا۔ کار میں ایئر کنڈیشن آن تھا، مگر صحرا کی شدید گرمی نے نمی کو اس طرح چوس لیا تھا کہ فضا بھی خشک ہو کر رہ گئی تھی۔ اسد کی شرٹ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ اس نے کوٹ اور ہیٹ تو اس وقت تن سے جدا کر کے کار کی پچھلی دشت پر ڈال دیا تھا جب سورج نے مشرقی افق نکل کر اپنا دیدار کرایا تھا۔ پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوا، گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، اور اس وقت آسمان پر آگ اگلتا ہوا سورج اپنی گہرائی سے ریت کی زروں کو جھلسائے دے رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے صحرا پر اپنی گرم گرم شعاعیں انڈیل کر اس کسی کردہ یا ناکردہ گناہ کی سزا دے رہا ہو۔ اسد کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اب تک ہمت ہار چکا ہوتا، مگر وہ ڈٹا رہا۔ گرمی اور لوئے دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسد نے پیٹرول کی ٹینکی فل کرا لی تھی اور اضافی پیٹرول کے کین بھی ڈگی میں رکھوا لیے تھے۔ چونکہ سفر طویل تھا، اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پانی کا ذخیرہ فی الوقت تھرمس کی شکل میں پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ کھانے کے نام پر اس کے پاس بس 2 لنچ پیکٹ بچے ہوئے تھے۔ اس نے شہر کے ایک ہی آٹو سے سفر شروع کرتے ہوئے خرید لیے تھے۔ اسد کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس راہ پر گزرنے جا رہا ہے وہ اس حد تک سنسان اور اجاڑ ہو گئے کہ دور دور تک آدم ذات تو کیا، جانوروں اور ہریالی کا بھی نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ 6 گھنٹے کی ڈرائیونگ نے اس کے ہاتھ چھل کر دیے تھے۔ ایکسیلیٹر دباتے ہوئے اس کے پیروں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ اس نے سے کبھی اتنا طویل صحرائی سفر نہیں کیا تھا، اس لیے اسے سفر کی صعوبتوں کو ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اکیلا ہی سفر پر نکلا تھا۔ اس کی والدہ، جن کو وہ اپنی ماں کہتا تھا، نے کہا بھی تھا کہ جاتے ہوئے کسی محترم کے ساتھ لے جائیں، لیکن اس نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اس کا خیال تھا کہ 10 سے 12 گھنٹے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ایسے میں کسی محترم کی زحمت دینا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے کسی کو ساتھ لے لیا ہوتا تو اس بورنگ اور صحبت بھرے سفر کو ایک دوسروں سے باتیں کر کے آسانی سے طے کیا جا سکتا تھا۔ اب تک اسے سفر کرتے ہوئے 6 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ 2 گھنٹے قبل اس نے ایک جگہ کا روک کر چائے اور سینڈوچ کھائے تھے اور ایک سگریٹ سلگا کر اسے آہستہ آہستہ پیتے ہوئے ٹہلنے لگا تھا۔ چائے اور ناشتے سے فراغت کے بعد وہ پھر سے چل پڑا۔ سورج مشرق سے ابھر کر مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اسد سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی سایہ نظر آئے تو رک کر کچھ دیر آرام کر لے۔ اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی طویل ڈرائیونگ کے بعد کون نہیں تھک جاتا؟ اسد چاہتا تھا کہ جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے، مگر سنسان پڑی ہوئی سڑک شیطان کی آند کی طرح طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے امابی کی باتیں اور ان کا ہمدرد رویہ یاد آ رہا تھا۔ ان کے مشوروں پر عمل نہ کر کے اس نے سخت غلطی کی تھی۔ والدین اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ماں بھی کی بات مان کر کسی کو ساتھ لے لیا ہوتا، اس وقت کوئی پچھتاوا نہ ہوتا۔ مزید 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اس کے ہاتھ پر جواب دینے لگے۔ پیاس اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ مجبوراً اس کو کار روکنا پڑی۔ پچھلی نشت پر پڑا ہوا پانی کا تھرمس اٹھا کر اس نے گھٹا پانی پیا اور پھر سد ہو کر سیٹ کی پشتی گاہ سے ٹیک لگائی۔ گرمی کی شدت سے اس پر غشی سے طاری ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کر رہی تھی۔ 10 منٹ تک وہ ایسی ہی دنیاوی مافیا سے بے خبر سیٹ پر پڑا رہا۔
پانی پینے سے اس کی حالت میں آہستہ آہستہ کچھ سدھار آ رہا تھا۔ چاروں طرف ہوا کے عالم، دور دور تک ریت کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کار کا ایئر کنڈیشن آن تھا، مگر وہ صحرا کی ایسی تپتی دھوپ سے راحت دلانے میں ناکام تھا۔ اسد کے سر سفید چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں شفاف موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس سفر پر یوں ہی بے مقصد نہیں نکل آیا تھا۔ اس کی وجہ اس کے والد صاحب کی علالت تھی، جس کی اطلاع اس سے گزشتہ رات موصول ہوئی تھی۔ والد صاحب کی پوسٹنگ ان کے آبائی شہر سے بہت دور ایک دوسرے شہر میں تھی۔ وہ محکمہ جنگلات میں فاسٹ آفیسر کی حیثیت سے دوسرے شہر میں تعینات تھے۔ اچانک رات میں اسد کو اسسٹنٹ کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس سے بتایا تھا کہ اسد کے والد کی طبیعت ناساز ہے، ان کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ چونکہ گھر سے بہت دور پردیس میں تھے، اس لیے ان کے پاس کسی قریبی کا ہونا ضروری تھا تاکہ ان کی دیکھ بھال اور ذمہ داری کر سکے۔ فون پر یہ اطلاع سن کر سب گھر والے بے چین ہو گئے تھے۔ اسد نے اس وقت کارڈ نکالی تھی اور پھر چل پڑا تھا۔ جس شہر میں اس کے والد تعینات تھے، وہاں تک جانے کے دو راستے تھے۔ ایک راستہ طویل مگر آسان تھا، جگہ جگہ بستیاں اور آبادی موجود تھی، جبکہ دوسرا راستہ نسبتاً کم طویل تھا مگر سنسان اور غیر آباد تھا۔ یہ راستہ صحرا سے گزر کر دوسرے شہر جاتا تھا۔ اس راستے کو بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس راہ پر رہزانوں کا بسیرا ہے، جو ہر آنے جانے والے کو لوٹ لیتے ہیں اور ان کو مار کر اس کے مال و متا پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس علاقے میں جنگلی قبائل بھی پائے جاتے تھے، جن کو مذہب دنیا کی ہوا بھی چھو کر نہیں گزری تھی۔ ان کے بارے میں بھی مختلف کہانی مشہور تھی۔ پر ہاں، سننے میں آیا تھا کہ وہ لوگ اس صحرا میں لوٹ مار کرتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ بھی لیے جاتے ہیں تاکہ اپنے کھیتوں میں کام کرا سکیں یا مویشیوں کی خدمت پر مامور کر دیں۔ اسد کا خیال تھا کہ وہ ایسی کسی بھی سچویشن سے بآسانی نمٹ سکتا ہے۔ وہ خود بھی ایک اعلیٰ درجے کا اسپیشل سیکرٹ سروس آفیسر تھا۔ اس کا تعلق ملٹری کے سیکرٹ سروس کے محکمہ کار خاص سے تھا۔ ان دنوں وہ چھٹیاں گزارنے اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ سفر پر نکلنے سے قبل اس نے اپنا بھرا ہوا ریوالور بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ کسی بھی خطرے میں اس سے اپنا دفاع کر سکے۔ وہ ڈرپوک یا بزدل انسان نہیں تھا۔ کئی بڑے بڑے ملکی و غیر ملکی مجرموں کی اس نے پھانسی کے تختے تک پہنچایا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کی دنیا میں وہ موت کا ہر کارا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی ماتحتی کام کرنے والوں کی ایک پوری ٹیم تھی، جن سے وہ وقتاً وقتاً حسب ضرورت مدد لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسد صحرا سے نکل سکا یا نہیں نکل سکا، یہ سب آپ کو پتہ چلے گا قسط 2 میں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔